ہمیں تختیوں کا تانا دینے والے احساس کے تحت آئے اور سارے پروگرامز کے نام تبدیل کر کے بے نظیر کے نام رکھ دیے. یعنی یہ حکومتی پیسہ نہیں، ان کے گھر کا پیسہ، ان کے باپ کا مال ہے. اب یہ دیکھ لیں، ہمارا فزیکل ڈیفیسٹ تھا 2500 ارب، اور یہ جو نا اہل اور نا تجربہ کار آئے ہیں ان کا فزیکل ڈیفیسٹ کا تخمینہ ہے 4600 ارب. مسئلہ سارا اتنا ہے، آج آپ حوالہ ہنڈی کو فروغ دے رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر آپ ٹیکس لگانے کی کوشش کریں. پہلے آپ نے ووٹنگ کے رائٹس ان کو محروم کیا، اب آپ ان پر ٹیکس لگا رہے ہیں. نہیں ٹیکس لگایا انہوں نے تو لوٹا کریسی، ضمیر فروجی غداری پر نہیں لگایا. اور اس بجٹ کے بعد عوام کا سوال ہے، اگر امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کے نخرے اٹھا کر ان کے سفیروں کے منہ کے اندر کیک ڈال کر یہ سب کچھ کرنا تھا تو عمران خان کو کیوں ہٹایا؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ صرف 2 ماہ کے اندر اس نااہل کرپٹ ٹولے نے میرے ہنستے بستے ملک کو بدحال کر دیا. عالیہ حمزہ ملک پلیز. تھینک یو اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب میں کوشچن کا ان کو بتا دیتی ہوں، جو انہوں نے پوچھا ہے وہ ذرا سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، بٹ میں اگر ان کو بتا دوں، یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمپیئر کر دیتی ہوں، اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے، کہاں پہنچے تھے. 17 مائنس میں 17.15 بلین ڈالر جب پیپلز پارٹی نے شروع کیا تب تھا، جب ختم کیا تو مائنس 20.49 بلین ڈالر تھا. پی ایم ایل این پر آ جائیں، جب انہوں نے اینڈ اپ کیا، کیونکہ ظاہر ہے جو پیپلز پارٹی نے انہیں دیا وہاں سے ان کا سٹارٹ تھا، تو وہ مائنس 37.58 بلین ڈالر تھا. اور آج پی ٹی آئی جہاں پر ہے دیٹ از 31.10 بلین ڈالر. تو ایک تو ٹریڈ ڈیفیسٹ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہی ہم امپورٹ کر لیتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ اس دفعہ ہائیسٹ ایکسپورٹ ان پاکستان ہسٹری ہے، دیٹ از 25.3 بلین ڈالر. اور تھا کیا کہ یہ جب پی ایم ایل این کا دور تھا تو یہ 20.42 2017 میں تھی، جو 23.21 پر چھوڑ کے گئے تھے. آج ہماری ہائیسٹ ٹیکسٹائلز ہے، جو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم جو امپورٹ کریں وہی ایکسپورٹ کریں، جو ہماری 15 بلین ڈالر کی ہے. دیکھیں ہم یہ کیوں یہ سارے فگرز بتاتے ہیں، کیونکہ فگرز آپ کہیں پر بھی جائیں گے، آپ اسٹیٹ بینک پر جائیں، آپ پاکستان اسٹیٹسٹک بیورو پر جائیں، آپ وہاں سے جا کر ان کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت کہاں تھی اور کہاں نہیں ہے. اب آجیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی چلیں ایکسپورٹ بڑھا دی، ریمیٹنسز بڑھا دیے، امپورٹ ہم لے آئے، یعنی آخری مہینے کے اندر ہم نے 1 بلین ڈالر کی مشینری امپورٹ کی، ہم نے را مٹیریل زیادہ امپورٹ کیا تاکہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. ہم نے اپنی انڈسٹری کو آگے، تاکہ ہماری انڈسٹری لوکل نہ رہے اور لوکل کی بجائے ہم ایکسپورٹ پہ چلے جائیں. پی ایم ایل این ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مائنس 19.2 بلین کا دے کر گئی تھی. آج اتنا سارا مشینری امپورٹ کرنے کے باوجود، ویکسین امپورٹ کرنے کے باوجود، ویٹ شوگر امپورٹ کرنے کے باوجود ہم مائنس 1.85 پر آئے، جو 11 مہینے ہمارا سرپلس رہا ہے. سر ریزروز ہائیسٹ پر ہے، ریمیٹنسز ہائیسٹ پر ہے، ایکسپورٹ ہائیسٹ پر ہے. دس از دا پرفارمنس آف کرنٹ حکومت. تھینک یو سر. بسنے والے لوگ عجیب ہیں کہ سرے راہ جھوٹ بولتے ہیں. نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. اسپیکر صاحب اتنے بڑے پروفیسر کراس ٹاک اور یہاں آ کر اگر آپ نو کراس ٹاک پلیز. جی اسپیکر صاحب میں تو صرف اتنا کہوں گی، اس اپوزیشن نے آج یہ اجلاس عوام کے پیسوں پر بلایا تھا اور آدھی سے زیادہ اپوزیشن یہاں غائب ہے. پہلے تو ان سے اس کا جواب لیں. پھر آپ بات کریں پلیز. آپ بات کریں. پھر ان سے اس کا بھی حساب لیں کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوتے ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوتے ہیں. اپوزیشن لیڈر یہاں پروڈکشن آرڈرز پر آتے ہیں، 2 گھنٹے کھڑے ہو کر اداروں کو ملائن کرتے ہیں. آپ تشریف رکھیں پلیز. آپ تشریف رکھیں پلیز. ہمت تو کر لیں، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے. 2 گھنٹے یہاں آ کر اداروں کو ملائن کرتے ہیں. یہاں
یہ پروڈکشن آرڈرز اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے سکے، یا اس لیے پروڈکشن آرڈرز چاہتے ہیں کہ یہاں لابی میں بیٹھ کے سیر کر سکے؟ تو جناب اسپیکر، یہ عوام کا پیسہ ہے، ہم عوام کے کسٹوڈین ہیں، ایک ایک پائی کا حساب رکھیں گے، اور تب تک ان کے پروڈکشن آرڈر، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسیز کی نمائندگی کرنی ہے تو انہیں ہماری طرح رات کے 12 بجے تک یہاں بیٹھ کر اس اجلاس کو سننا تھا۔ بجٹ سپیچ کے 86 آپ نے خود بتایا، اتنی لمبی بجٹ سپیچ آج تک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آج اس اجلاس کو بلانے کا مقصد، ہمیں دور دور سے بلانے کا مقصد کیا صرف اتنا تھا کہ یہاں پروڈکشن آرڈرز کی بھیک مانگی جائے؟ اور وہ رانا ثناء اللہ جن کے یہ یہاں پر آ کر جن کے گن گا رہے ہیں، یہ خود مجھے بتائیں، کیا 2016 میں چودھری نثار صاحب ان کے پرائم منسٹر کے پاس نہیں گئے تھے اور انہوں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اے این ایف کی رپورٹ سے ان کے اگینسٹ اور وہ ان کو پکڑنا چاہتی ہیں، اور اس وقت کے وزیر اعظم نے ان کو خاموش رہنے کا کہا تھا؟ بالکل اسی طرح جس طرح ساری منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے پر بنائے تھے، رانا ثناء اللہ کا کیس بھی پرانی حکومت میں بنا ہوا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، عدلیہ سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، تو جی ضرور آئیں گی، اس لیے آئیں گی کہ ہم ڈان لیکس نہیں کرتے، ہم ڈان لیکس 1 اور ڈان لیکس 2 نہیں کرتے، ہم ججز کی ویڈیوز نہیں بناتے اور اس طرح ان کو پریشرائز نہیں کرتے، ہم مافیا نہیں ہیں، ہم عوام کے لیے آئے ہیں، عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں۔ Address the chair, please. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر مہنگا کر دیا اور پیٹرول ہمارے زمانے میں سستا تھا، تو مجھے یہ بتا دیں کہ آج اور اس زمانے میں ڈالر کی پرائس میں کتنا فرق تھا؟ آج اور اس زمانے میں جو ٹیکس کے اوپر پرسنٹیج ہے، بھئی سن لیں نا جی، سن لیں، میں آپ کو تو نہیں کہہ رہی، میں تو چیئر کو ایڈریس کر رہی ہوں۔ اس وقت کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں ہماری پیٹرول کی پرسنٹیج جو حکومت ٹیکس لیتی ہے اس میں کتنا فرق ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں گھی اور تیل مہنگا ہو گیا، آج کی خبر ہے کہ ہماری حکومت نے گھی اور تیل کو بھی سستا کر دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کسان خوشحال نہیں ہیں، پہلی دفعہ اس حکومت نے گندم کے کاشتکار کو پہلی دفعہ پوری قیمت ملی ہے، بجلی چوری، پانی چوری، سب کو اس حکومت نے روکا ہے۔ پھر میں ان سے یہ کہوں گی، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ تو انہوں نے پڑھی ہے، کاش کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی پڑھی ہوتی۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اور جو اسی وقت اسی مہینے کے 4-5 دن پہلے شائع ہوئی ہے، اور وہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ وہ رپورٹ سارا ملبہ انہی کی حکومت پر ڈالتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ تھا that has risen to alarming level of 75% of GDP۔ کاش کہ یہ اس بات کو سمجھ سکتے کہ جو ان کا پبلک ڈیٹ تھا وہ 75% GDP پر پہنچ چکا تھا۔ ان کے جو ہوم میڈ فیکٹرز تھے، جیسے انہوں نے سٹرکچر ریفارمز نہیں کیے، ان ایفیشینٹ یہ جو اسٹیٹ آرگنائزیشن سے انہوں نے ان کی سٹیبلٹی کو اروٹ کر دیا، ان کے ریزروز اتنے کم ہو چکے تھے، ڈسپائٹ کے انٹرنیشنل ریزروز steadily dropping since September 2016, ان کا جو گروس ریونیو تھا that stood at 1.7 month of import cover in May end، اور میرے خیال میں انہیں وہ 7 صفحے ضرور پڑھنے چاہیے جو چارٹ شیٹ ہے ان کی حکومت کے خلاف، اور اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب اپنی پوری ایفرٹ کرے اس اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ how PML and mismanage the energy sector by delaying tariff increase which ultimately balloons circular debt۔ جو 1500 کا سرکولر ڈیٹ یہ چھوڑ کے گئے تھے جو ہمیں بلیم کرتے ہیں گیس اور الیکٹریسٹی کی پرائسز انکریز کرنے پہ۔ پھر میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں، مہنگائی کا سوال کرتے ہیں، تو مہنگائی کے فگرز بھی میں ان کو بتا دوں۔ فگرز پہ بات، فیکٹس پہ بات، جب نانا بھٹو کا دور تھا 36% انفلیشن تھی، جب زرداری صاحب کا دور تھا
اس وقت 27% انفلیشن تھی. پی ایم ایل این کے اپنے دور میں 9.9% انفلیشن تھی اور آج 7.7% انفلیشن ہے. وہ پھر بھی زیادہ ہے اور ہمیں اس کا احساس ہے اور اسی کے لیے ہم قدم اٹھا رہے ہیں. ان سے پوچھیں کیا انہوں نے صاف پانی پہ نہیں لوٹا؟ ان سے پوچھیں کیا انہوں نے آشیانہ پہ نہیں لوٹا؟ ان سے پوچھیں ان جدی پشتوں نے کیا سٹیٹ کی بی ایم ڈبلیو اپنے گھر نہیں رکھی ہوئی تھی؟ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے زلزلہ متاثرین کے پیسے نہیں کھائے؟ بیواؤں کے نام پر ہم نے لوٹا ہے جو آج یہ آ کر ہمیں تانے دیں گے؟ مجھے تو صرف اتنا بتا دیں ان کے کیمپ آفیسز، ان کے سی ایم آفیسز، ان کے اپنے گھر سب انہوں نے کیمپ آفس ڈکلیئر کیے ہوئے تھے. ان کے علاج سرکاری تھے. ان کے فیملی سمیت دورے جو نواز شریف صاحب نے 4 سال میں جہاں ان کے اپنے فلیٹ اور کاروبار تھے وہاں انہوں نے دورے کیے. کتنے دورے کیے؟ 22 دورے کیے جو عوام کے خرچ پر کیے اور وہاں پر انہوں نے 3 کروڑ کا ٹپ دیا. وہاں پر انہوں نے 6 کروڑ کے تحفے دیے. وہ کس کا پیسہ تھا؟ ان کی جیبوں کا پیسہ نہیں تھا، اس عوام کا پیسہ تھا اور ہمیں اس کا درد ہے. پھر زرداری صاحب کے اوپر 5 سالہ دور میں جہاں دبئی کا ان کا اقامہ تھا 58 نجی دورے کیے. 58 میں سے جو 48 تھے دورے وہ ان کے نجی دورے تھے. 2 کروڑ کی ٹپ دی انہوں نے. کس پیسے سے؟ اس عوام کے پیسے سے. 5 کروڑ کے تحفے دیے. کس پیسے سے؟ اس عوام کے پیسے سے. آج جب عمران خان بات کرتا ہے کہ میں جاؤں گا اور میں جا کر وہاں پر ایمبیسی میں رہوں گا، یہ اس پر بھی کومنٹ کرتے ہیں. یہ کس منہ سے اس پر کومنٹ کرتے ہیں؟ صرف اتنا میں بتا دوں کہ آج کی جو ایک فائنل رپورٹ ہے مجھے تو لگتا تھا یہ اس پہ ڈسکس کریں گے، یہ آئی ایم ایف پہ ڈسکس کریں گے یا یہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ پہ ڈسکس کریں گے جس پر اس نے لکھا ہے پاکستان جوائنڈ یو ایس, Russia and China over the weekend to craft a peace agreement with the Taliban. وہ وقت تھا جب ہمارا ملک آئسولیٹ ہو چکا تھا. آج وہ وقت ہے جہاں ہر جگہ پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. صرف آخر میں 1 منٹ آپ کا لوں گی اور میں اس پر اینڈ کروں گی کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. پھر اب میرا وزیر اعظم آ گیا نثار میں اپنے کپتان کے نئے پاکستان پر کہ جہاں چلی ہے رسم کے ڈاکو سر اٹھا کر چلے. نثار میں اپنے کپتان کے نئے پاکستان پر کہ جہاں چلی ہے رسم کے ڈاکو سر اٹھا کے چلے. نہ کوئی کرپٹ روب داب سے نکلے, ٹیکس چرا کے چلے, نہ اثاثے چھپا کے چلے. کہ اہل وطن کہ اب نظام زندہ باد, کہ چور مقید ہیں اور نیک روح آزاد. بہت شکریہ.